بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں ہم نے کہا تھا کہ شرک اکبر کا نقصان کیا ہے۔ یہ کچھ 8-10 قسمیں ہم نے دیکھی شرک اکبر کی جو موجودہ دور میں پائی جاتی ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں لوگ کر رہے ہوں تو ان کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں اس انسان نے جو بھی نیکی کی ہوگی، ان میں سے کوئی بھی کام کرنے کے بعد ساری کی ساری نیکیاں پلک جھپکتے ہی برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر انبیاء کرام آدم، نوح، ابراہیم، صالح، موسیٰ، عیسیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ بھی نیکیاں کرنے کے بعد شرک کریں تو اللہ فرماتا ہے ان کی ساری زندگی کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جب نبیوں کی نیکیاں شرک کے بار نہیں بچ سکتی، جبکہ نبی شرک سے پاک ہوتا ہے، اپنی نبوت سے پہلے بھی، اس نبوت کے بعد بھی نبی شرک سے پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ اگر نبی بھی شرک کریں تو ان کو بھی میں بخشوں گا نہیں، ان کے بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو اگر امتی کوئی شرک کر رہا ہو اور پھر سوچے کہ میں مچل مچل کے جنت میں جاؤں گا، دامن پکڑ پکڑ کے جنت میں جاؤں گا، تو اس کی دن میں خواب دیکھنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور وہ صرف خواب دیکھ رہا ہے، خام خیالی خوش فہمی میں جی رہا ہے۔ اس خوابوں کی دنیا سے نکل کر سچائی کی طرف آنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم میری عبادت کر رہے ہو تو خالص میری کرو، ملاوٹ مجھے پسند نہیں۔ یہ اللہ کی غیرت ہے، آپ کو ملاوٹ نہیں پسند ہے۔ دنیا میں کسی ایک سچے اور غیرت مند انسان کو ملاوٹ پسند نہیں ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے اندر ملاوٹ نہیں پسند ہوتی ہے۔ خاص طور سے عزت کا اگر معاملہ ہو تو کسی کو ذرہ برابر ملاوٹ پسند نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو، مجھے عبادت میں ملاوٹ ذرہ برابر پسند نہیں ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں آپ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء یعنی الشرک من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ 100 میں 90% تم میرے لیے مخلص ہو، لیکن 10% تم نے کسی اور کو دل میں جگہ دے رکھی ہے تو میں تمہارے 90% کو بھی ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے جنت کا حصول۔ اگر شرک اکبر کر کے دنیا سے کوئی شخص چلا گیا اور اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو اس کے آل اولاد ساری دنیا کو کھانا کھلانے لگے ان کے لیے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، اس آدمی کو جنت کے قریب تک نہیں لے جا سکتے۔ جنت میں لے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جو شخص شرک اکبر کر کے دنیا سے جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص جہنمی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، دنیا میں نیکیاں برباد، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو آپ کے منہ پہ مار رہا ہے، اور آخرت میں جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں جہنم کا فیصلہ۔ لہٰذا ہم اور آپ کو شرک سے بچنا چاہیے، شرک اکبر سے جلد از جلد توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں ایک بار ضرور نظر دوڑانی چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی شرک تو نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا جو بھی شرک کر رہے ہیں اس سے توبہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ کھانا کھانے سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اے اللہ رب العالمین، ہم ان تمام شرکیہ اعمال سے پناہ چاہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ اے اللہ، جو ہم انجانے میں شرک کر رہے ہیں اس کے لیے بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہم سب کو شرک جیسے اعمال سے بچائے، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شرک کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں اور ہم قیامت کے دن خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، شرک سے ہمیں دور رکھے، عقیدے کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں، اعلیٰ اولاد کے لیے فکر مند رہیں کہ ان کے عقیدے صحیح سلامت رہیں۔ آپ خاص طور سے ایسی جگہ، ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں شرک آپ کی ہواؤں میں ہے، آپ کی فضاؤں میں ہے، آپ کی گلیوں میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے، اور اس کی آوازیں آپ کے گھروں تک جاتی ہیں، آپ کے بچوں تک پہنچتی ہیں، چاہے میلے کے نام پہ ہو، ٹھیلے کے نام پہ ہو، مٹھائی کے نام پہ ہو، کسی اور چیز کے نام پہ ہو، لیکن شرک بہت قریب ہے آپ سے۔ ہم اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سخت چوکنا رہیں، اپنے گھروں کو مضبوط بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت بہت مضبوطی سے کریں، شرک آپ کے بچوں میں، ہم میں، آپ میں پنپنے نہ پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔